بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کہانیاں اور معلومات میں خوش آمدید۔ آج کی یہ ویڈیو مدینہ منورہ کے فضائل پر مبنی ہے۔ یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے چینل اردو کہانیاں اور معلومات کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آنے والی چینل اپڈیٹ سے آگاہ رہیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، یا اللہ، آپ کے محبوب ترین شہر سے نکلا ہوں، اب مجھے اپنے سب سے پسندیدہ شہر لے چلیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور اپنے فضل و کرم سے آپ کو مدینہ منورہ لے آئے۔ بس مدینہ منورہ اللہ تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ شہر ٹھہرا۔ اسی وجہ سے فتح مکہ کے بعد بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی باقی زندگی مدینہ منورہ میں ہی گزارنا پسند فرمائی۔ یاد رہے کہ سب شہر تلوار کے زور سے فتح ہوئے، لیکن مدینہ منورہ ایک ایسا شہر ہے جو قرآن پاک کی تعلیمات سے فتح ہوا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر سے واپس مدینہ آتے تو شہر کے قریب پہنچتے ہی مدینے کے اشتیاق کی وجہ سے سواری کو تیز کر دیتے اور اپنے چہرہ مبارک سے کپڑا ہٹا دیتے تاکہ مدینہ منورہ کی ہوا سے لطف اندوز ہو سکیں۔ راستے میں گرد و غبار بھی ہو تو بھی چہرے مبارک سے کپڑا ہٹاتے، کیونکہ مدینے کی خاک میں بھی شفا کی تاثیر ہے۔ اسی وجہ سے اس شہر کو مدینۃ الشفا بھی کہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو تلقین فرمائی کہ مدینہ منورہ میں ہی موت کی دعا کیا کریں۔ آپ نے فرمایا، جس کو مدینہ میں موت آئے گی میں قیامت کے دن اس کا گواہ اور شفیع ہوں گا۔ علماء کا کہنا ہے کہ جو فرما بردار ہوں گے آپ ان کی گواہی دیں گے اور گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں گے۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر دعا فرماتے، اے اللہ، مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرمائیے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں موت نصیب فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دونوں دعائیں قبول فرمائیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ صرف ایک بار حج کے لیے مکہ مکرمہ گئے، باقی سب زندگی اس آس پر مدینہ منورہ میں گزار دی کہ یہاں ہی موت نصیب ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، یا اللہ، ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے، تیرے دوست اور تیرے نبی تھے، انہوں نے مکہ مکرمہ کے لیے دعا کی، میں بھی تیرا بندہ اور رسول ہوں، میں وہی دعا مدینہ منورہ کے لیے کرتا ہوں۔ اے اللہ، مدینے والوں کو مکہ والوں کی نسبت دگنی برکت عطا فرما اور ان کے ناپ اور تول کے پیمانے میں بھی برکت عطا فرما۔ مدینہ منورہ ہر شخص کو اس کے گناہوں کو دور کرنے میں ایسے ہی مدد دیتا ہے جیسے بھٹی چاندی کو صاف و شفاف کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ناشتے میں مدینہ منورہ کی 7 عدد عجبہ کھجوریں کھائے تو اس پر اس دن کسی زہر یا جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ مسجد نبوی شریف اور مسجد قباء جن کی بنیاد خالصتاً تقویٰ اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی پر ہے، مدینہ منورہ میں ہی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منبر قیامت کے دن جنت میں داخلے کے لیے سیڑھی ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منبر اور آپ کے روضہ مبارک کا درمیانی حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ دجال مدینہ منورہ کے حرم کی حدود میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مدینے والوں کی عزت کرو، کیونکہ میں نے نہ صرف مدینہ منورہ کے لیے ہجرت کی بلکہ میری قبر بھی مدینہ منورہ میں ہوگی اور میں قیامت کے دن مدینہ منورہ سے ہی اٹھوں گا۔ بس اہل مدینہ کے حقوق کا خاص خیال رکھو، کیونکہ وہ میرے پڑوسی ہیں۔ تم پر واجب ہے کہ میرے پڑوسیوں کی غلطیوں کو نظر انداز کرو۔ اگر کوئی شخص میرے پڑوسیوں کو عزت کی نظر سے دیکھے گا تو میں قیامت کے دن اس کا گواہ اور شفیع ہوں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مدینہ منورہ میں رکھے اور قبولیت کے ساتھ وہاں سے ہی اپنے پاس بلا لے۔